میری بیوی لڑکوں کے جم میں کام کرتی تھی۔ مجھے میرے سارے رشتہ داروں نے کہا کہ اس کو منع کرو، یہ کسی دن کوئی برا کام کرے گی، لیکن مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا۔ اور پھر ایک دن میری پوری زندگی ہی تباہ ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو ایک دن میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہ کام کر کے اچھے پیسے کماتی ہے اور 4 لڑکوں کو ایک ساتھ خوش کرتی ہے۔ میرا نام فرحان ہے اور میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ میری شادی کو کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں اور میں ایک اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھا ہوں۔ اسے جانتا نہیں تھا مگر نکاح سے بعد وہ میری زندگی بن گئی ہے۔ میں اسے بہت پیار کرنے لگا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ اسے خوش رکھوں، اسے ہر وہ عیش و آرام میسر کروں جس کی وہ تمنا کرتی ہے، اور میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میری بیوی بہت سادہ مزاج لڑکی ہے، وہ دولت کی تمنا نہیں کرتی، نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی پیسے مانگے۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکوں کا جم ہے۔ ایک دن ہم دونوں شہر سے واپس لوٹ رہے تھے کہ میری بیوی کی نظر جم پر پڑی۔ وہاں لکھا تھا کہ کام کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے وہیں روڈ پر کھڑا کر کے خود جم کے اندر چلی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، فرحان پلیز مجھے یہ نوکری کرنے دو، انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا ہے۔ میں بہت عرصے تک لڑکوں اور لڑکیوں کو جم سکھاتی رہی ہوں۔ وہ مجھے اچھے خاصے پیسے بھی دیں گے۔ تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو نا؟ وہ میرا ہاتھ تھام کے نرمی سے بولی۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے میں نے خوشی خوشی سے جم میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن میری بیوی جم میں کام کرنے لگی۔ صبح جاتی اور رات کے وقت گھر واپس آتی ہے۔ جب گھر واپس آتی تو اس کے ہاتھ میں بہت سا فروٹ ہوتا۔ میں اسے پوچھتا یہ کہاں سے لیا ہے تو کہتی جم میں پڑا ہوا تھا، مالک نے مجھے دیا کہ گھر لے جاؤ۔ وہ خود بھی فروٹ کھاتی اور مجھے بھی کھلا دیتی۔ حیرت کی بات مجھے یہ لگتی کہ رات کے وقت میں اسے کہتا کہ آؤ ہم کبڈی کھیلی تو کہتی نہیں ابھی رہنے دے، صبح کے وقت کھیلیں گے، مجھے صبح کے وقت کبڈی کھیلنا پسند ہے۔ میں نے بھی حامی بھر دی اور اس نے وعدے کے مطابق صبح ہی تھوڑی سی کبڈی کھیلی اور آج صبح 8 بجے ہی کام پر چلی گئی۔ میں کام پر لیٹ جاتا تھا اس لیے گھر کی صفائی کرنے لگا۔ میرے کچھ رشتے دار آئے اور مجھ سے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی سے کام کرواتے ہوئے؟ دھیان رکھنا کام کرنے کے بہانے میں جم میں لڑکوں کے ساتھ کوئی اور کام نہ کرنے لگ جائے۔ تم گھر کی صفائی کرتے رہنا، کوئی تمہاری بیوی ہی صاف کر جائے گا۔ اپنے رشتے دار کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ مجھ سے میری بیوی کے متعلق گندی باتیں کر رہی تھی۔ ایسی باتیں نہ کرے آنٹی، میری بیوی ایسی لڑکی نہیں ہے۔ میں نے سادہ الفاظ میں جواب دیا۔ وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کے وقت جب میری بیوی گھر واپس آئی تو کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ میری نظر اس کے پچھلے حصے پر پڑی، وہاں موجود انگلیوں کے نشان دیکھ کر میری عقلیں بند رہ گئی۔ میں فوراً اس کے قریب آیا اور اسے جھڑکنے لگا اور بولا تمہارے وہاں پر یہ انگلیوں کے نشان کیسے ہیں؟ مجھے سچ بتاؤ یہ نشانات کس کی انگلیوں کے ہیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ پہلے بکلا گئی اور چلا کر رونے لگی اور کہنے لگی کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ فرحان میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ وہ ہمارے درمیان کیا ہوا تھا بھول گئے ہیں؟ آپ یہ جس نے میری حالت کی تھی۔ رات کے وقت اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھ کر میں گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسا کچھ کیا تھا۔ میرے معافی مانگنے پر وہ نارمل ہو گئی اور بستر میں لیٹ کر پرسکون ہو کر سو گئی، مگر میں نہ سو سکا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میں اتنا سخت آدمی تو نہیں تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھتا۔ میں ویسے بھی سادہ طریقے سے کبڈی کھیلتا تھا اور وہ نشان مجھے سادہ نہیں لگ رہے تھے۔ میں سر میں بہت درد ہو رہا تھا اس لیے میں سر درد کی گولی تلاش کرنے لگا۔ مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ میں نے گولی کی تلاش جب مانگنی بھی شروع کی تو مجھے گولی تو نہ ملی، البتہ اپنی بیوی کا پیسوں سے بھرا بیگ ضرور ملا۔ ہزار کے نوٹ دیکھ کر میری عقلیں بند رہ گئی۔ میں نوٹوں کو غور سے دیکھ رہا تھا جب میری بیوی نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ میرے ہاتھ میں اپنا پرس دیکھ کر وہ گھبرائی۔ میرے ہاتھ سے وہ پرس لے کر دوبارہ الماری میں رکھا اور کہنے لگی یہ پیسے مالک کے ہیں، میں مینیجر کا کام بھی دیکھ رہی ہوں آج کل، پیسے میرے پاس ہی ہوتے ہیں۔ مجھے جواب دے کر وہ دوبارہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اتنے زیادہ پیسے یہ سوچتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر یہ سچ ہوا تو پولیس اس کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کر لے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے سو گیا۔ اگلی صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی میری بیوی جم جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔
मैं इसे जिम वाले यूनिफॉर्म की जगह घर के कपड़ों में बनता सवरता देख कर मैं तजस्सुस निगाहों से इसकी जानिब देखने लगा। वो आईने के सामने खड़ी थी। इसके गले में मौजूद सोने का हार देखकर मुझसे खामोश न रहा गया। तुम इतना बम सवर कर कहाँ जा रही थी? और तुम्हारे गले में मौजूद ये हार सोने का है ना? अब ये मत कहना ये सोने का नहीं है। मैं बिस्तर से निकलकर इसके पास जा खड़ा हुआ। जी मेरी दोस्त का हार है, वो किचन में काम करती है। मुझे अपने पास रखने को कहा था इसने। वो मुझसे नशे चुराकर वहाँ से चली गई। मुझे इस पर शक होने लगा था। कल रात वाला किस्सा याद करके मुझे गुस्सा आने लगा। वो जल्दी में अपना मोबाइल कमरे में ही भूल गई थी। मैं इसे इसका मोबाइल देने गया तो इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। रिहाना आज तुम्हें 5 केले खाने पड़ेंगे, एक फालतू खाना पड़ेगा, खा लोगी ना? इस मैसेज को पढ़कर मेरा सर चकरा गया। नंबर पर नाम की जगह ग्राहक लिखा हुआ था। मुझे सोच सोच के ही चक्कर आ गए थे कि मेरी बीवी कौन से केले की बात कर रही है, वो भी 4-5 एक साथ। कहीं केला खाने के दौरान ही तो उसको निशान नहीं पड़े थे। यह ख्याल आते ही मेरा जिस्म खौफ से कांप उठा। वो मैं अपना मोबाइल कमरे में ही भूल गई थी। वो तेज़ कदमों से लॉन्च में आई और मेरे हाथ से मोबाइल छीन कर ले गई। केले वाली बात पर अब मुझे अपनी बीवी पर यकीन हो गया था कि वो कुछ गलत कर रही है। वो घर से निकल गई तो मैं भी इसके पीछे चुप्पी से निकल गया। वो जिम वाले घर में दाखिल हो गई। मैं भी इसके पीछे चला गया। वो घर के कमरे में दाखिल हो गई। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं खिड़की की मदद से अंदर झाँक कर देखने लगा। कमरे में 4 लड़के मौजूद थे। दो दो लड़के एक साथ मेरी बीवी से कबड्डी खेलने लगे। ये देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? 2-3 घंटे तक मुसलसल कबड्डी करती रही। इन 4 लड़कों ने इसे पैसे दिए और वो मुस्कुरा कर बाहर आई। इसकी मुस्कुराहट हैरानी में मुझे देखकर बदल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, घटिया औरत। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम इतने मर्दों के साथ एक साथ कबड्डी खेल रही हो? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? मैंने चिल्लाकर पूछा। मुझे माफ़ कर दो फरहान, मैं लालच में बहक गई थी। तुम मुझे ना पैसे कमा कर दे सकते हो और ना ही दूसरा सुकून दे सकते हो। इस वजह से मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें इज्जत और हिफाजत देता था रिहाना, मगर शायद तुम्हें वो अजीज नहीं है। मैं तुम्हारी जैसी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता। इतना कहकर मैंने उसे तलाक दे दिया और अपने आंसू पूछ कर वहाँ से चला गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।